डियर व्यूअर्स एंड लिसनर्स, अस्सलाम वालेकुम जनाब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो एक नई वीडियो के साथ मैं आज आपके सामने हाजिर हूँ और इस वीडियो में जो कनाडा इमिग्रेशन है उसकी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट को मैं आपके साथ जो है डिस्कस करूँगा। वैसे तो हम सब जानते हैं कि जनाब जब आप इमिग्रेशन की बात करते हैं तो जो सबसे पहली जो चीज़ किसी इंसान के जहन में आती है वो ये आती है कि यार जो आपकी जो फैमिली है उससे आप डिसयूनाइटेड हो जाएंगे। यहाँ पे फैमिली को मैं एक ब्रॉड कैटेगरी के तौर पे ले रहा हूँ कि मिसाल के तौर पे अगर आप एक जवान शख्स हैं, लड़का है या लड़की, आप तालीम की गर्ज के लिए कनाडा आ गए, फिर आपने इमिग्रेशन की बात की, तो आपको पता है कि आपके माँ बाप जो हैं वो पीछे आपके मुल्क में रह जाएंगे, आप उनके बगैर यहाँ पर रहेंगे। जो आपके और रिश्तेदार हैं उनसे आप मुलाकात नहीं कर सकेंगे। लेकिन जो इस तरह की सिचुएशंस हैं उसके लिए हम मेंटली तौर पे तैयार होते हैं, क्योंकि हमें पता होता है यार कि हमने अपने एक अच्छे मुस्तकबिल के लिए अपने मुल्क को अगर हम छोड़ रहे हैं तो उसमें फिर कुछ अरसे के लिए हमें अपने माँ बाप बहन भाइयों से भी जुदा होना पड़ेगा। तो चले ये चीज़ एक नॉर्मल है। लेकिन इस वीडियो में जिस एस्पेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ इमिग्रेशन की, वो ये है कि जहाँ पर एक फैमिली जो सी है वो ये फैसला करती है, फैमिली मीन्स हस्बैंड वाइफ उनके बच्चे, कि जनाब हमने कनाडा मूव करना है एज इमिग्रेंट्स फॉर बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। लेकिन फिर आगे जो कनाडा के हालात हैं, ख़ास तौर पे नौकरियों के हालात, जो यहाँ पर इमिग्रेंट्स के लिए प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई जॉब हासिल करने के लिए, कोई नया कारोबार शुरू करने के लिए, तो उन मुश्किलात को देखते हुए कुछ फैमिली जो सी ये फैसला करती हैं कि ठीक है जनाब, एज ए फैमिली हम कनाडा आ तो जाते हैं, लेकिन जो मेल मेंबर है यानी जो बाप होगा बच्चों का, यानी हस्बैंड इस केस में मैं बात कर रहा हूँ, वो जनाब या तो अपने मुल्क वापस चला जाएगा अगर वो ऑलरेडी वहाँ पे एक अच्छी जॉब कर रहा है। अगर वो अपने मुल्क में अच्छी जॉब नहीं कर रहा तो मिडिल ईस्ट साइड पे कहीं और जॉब कर रहा है तो वहाँ चला जाएगा, या अपने मुल्क में कोई कारोबार कर रहा है किसी प्रोफेशन में, और यहाँ पर वो अपनी फैमिली मेंबर जो से यानी अपनी वाइफ और जो बच्चे हैं उनको महाना पैसे भेजता रहेगा ताकि वो अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ गुजारे और जनाब उनको फिर कनाडा की इमिग्रेशन में मिल जाए। अब ये एस्पेक्ट जो सी ये बज़ाहिर देखने में तो बड़ी सादा और आसान लगती है कि ठीक है जनाब ये किस्म की विन विन सिचुएशन है कि ठीक है जनाब जो आपकी जो मनी सप्लाई है या इकोनॉमिक रिसोर्सेज है वो तो आपकी होम कंट्री है, मिडल ईस्ट साइड से आ रही है, जहाँ आपके जो फादर हैं, जो बच्चों का जो बाप है वो उसे कहते हैं वहाँ पर कोई नौकरी कर रहा है या कारोबार कर रहा है, तो ठीक है जनाब बच्चे यहाँ पे पल भर के जवान हो रहे हैं, वाइफ भी जो उनसे है उनको लुक आफ्टर कर रही है एज मदर, तो शायद ये एक अच्छी अरेंजमेंट या विन विन सिचुएशन है। लेकिन जनाब जो यहाँ पर लोगों को जब मैं देखता हूँ, जो इस तरह की फैमिलीज नज़र आती हैं, तो मैं देखता हूँ कि इसकी एक बहुत भारी कीमत उन्हें चुकाना पड़ती है, और कुछ केसेस में तो ये कीमत इतनी ज़्यादा हो जाती है, जब हम कहते हैं ना कि वो बात कीजिए हाइंडसाइट विजडम, जो बुढ़ापे में जाके ऐसा शख्स जब वो अपने इस फैसले के बारे में सोचता है तो उसको फिर सिर्फ रिग्रेट्स के अलावा और कुछ नहीं मिलता। अब मैं आपको बताता हूँ कि जनाब ये बातें मैं क्यों कर रहा हूँ और किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात मैं कर रहा हूँ। अब जनाब इसमें जो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये कि पहले हम बात करते हैं कि कौन सी कम्युनिटीज़ के लोग उनसे ज़्यादा जो इस तरह के शुगल में आपको पाए जाएंगे कि जनाब ठीक है फैमिलीज यहाँ पे हैं और जनाब वो उनके जो मेल मेंबर्स हैं, यानी हस्बैंड वाइफ की मैं बात कर रहा हूँ, वो जनाब अपने मुल्क में पीछे काम कर रहे हैं या किसी और मुल्क में मिडिल ईस्ट साइड पे काम कर रहे हैं। तो जनाब ये जो हमारे इंडियन और पाकिस्तानी डायस्पोरा है ना, अनफॉर्चुनेटली इसमें आपको ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा मिलेगा। उसकी वजह ये कि दोनों ही थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं और वो पहले ये यानी जो इकोनॉमिक सर्कमस्टांसिस की वजह से या तो वो लोग मिडिल ईस्ट साइड पे जॉब कर रहे होते हैं, जो मैं फादर की बात कर रहा हूँ, और यहाँ उसे कहते हैं वो अपने मुल्क के अंदर कोई अच्छी जॉब कर रहे हैं, या उसे कहते हैं उनके कोई ऐसा बिजनेस चल रहा है कि वो ये सोचते हैं कि यार अब हम उस थर्ड वर्ल्ड कंट्री में रहने पे मजबूर हैं या मिडिल ईस्ट साइड पे कहीं रहने पे मजबूर हैं, कनाडा नहीं आ सकते, क्योंकि अगर हमने वो अपना सब चीज़ें वहाँ पर बंद कर दी, वाइंड अप कर दी, तो शायद कनाडा में हमें उतना अच्छा रोज़गार ना मिल सके, जिसकी वजह से हमारी पूरी फैमिली की क्वालिटी ऑफ लाइफ जो सी अफेक्ट होएगी। और फिर जाहिर बात है काफ़ी हद तक ट्रुथ भी है। तो इस वजह से सोचते हैं कि चले यार ठीक है जो बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं वो तो ज़िंदगी को एंजॉय करें, तो हम ठीक है कोल्हू के बैल की तरह जो है उसे कहते हैं मेहनत मुशक्क़त करते रहेंगे अपने मुल्क के अंदर या मिडिल ईस्ट साइड पे, और अपनी फैमिली को जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं वो पहुंचाते रहेंगे ताकि वो कनाडा में एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें और वक्त के साथ साथ शायद वो बेहतर तरीके से सेटल हो जाएँ। मैं बच्चों के हवाले से ये बात। अब इसमें जनाब भी दो तीन तरह की आपको सिचुएशन मिलेंगी फैमिलीज़ की। कुछ तो ऐसे होते हैं जिनकी ये एक टेम्प्रेरी अरेंजमेंट होती है, वो 2-4 साल तो अपने मुल्क में रह रहे होते हैं, वहाँ पे बिज़नेस को शायद वाइंड अप कर रहे हैं या अपनी नौकरी जो सी है उसको उसमें कोई रिटायरमेंट के हवाले से प्लानिंग कर रहे हैं और फिर वो अपनी फैमिली के पास मूव कर जाते हैं। तो इसका मतलब ये एक टेम्प्रेरी फेज़ होती है 2-3-4 साल। मेरे केस में भी ऐसा हुआ, मतलब मेरी फैमिली को मैंने यहाँ पे जब सेटल किया, मेरी जॉब चल रही थी अपने मुल्क में पाकिस्तान में, तो मैं 2 साल वहाँ पर अकेला रहा और उसके बाद फिर अल्टीमेटली यहाँ पे कनाडा में मैं आ गया। लेकिन
زیادہ تر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس طریقے سے پلاننگ نہیں کرتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے یہ ایک سیٹ اپ بن گیا, اب ہم پرماننٹلی اپنے ملک کے اندر ہی رہیں گے یا مڈل ایسٹ سائڈ پہ جہاں ہمیں نوکری ملی ہوئی ہے, اور ہماری فیملی اکیلی جو سی کینیڈا کے اندر رہے گی, اور جناب یہ سیٹ اپ چلتا رہے گا. تو یہ جو سچویشن ہے اس طرح کے لوگوں کے لیے, یہ ان فیملیز کے لیے پھر کوئی اچھی یعنی بات نہیں ثابت ہوتی, اور لانگ رن میں پھر فیملی کے سارے ممبرس ہی اس کی بہت بھاری قیمت ادا کرتے ہیں, جو انفارچونیٹلی جب یہ ایک پروپوزیشن ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے اس وقت ہم اس کی وہ اسپیکٹ کو نہیں دیکھ رہے ہوتے, لیکن بعد میں جب ہائنڈ سائڈ وزڈم میں دیکھتے ہیں تو پھر ریگریٹس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں رہ جاتا. اب آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ جناب اچھا اگر کوئی بندہ ایسا ارینجمنٹ کر بھی لیتا ہے اکنامک سرکمسٹانسز کی وجہ سے جناب, تو وہ فیملی تو آپس میں ملتی رہتی ہیں, ٹھیک ہے جناب, کبھی بچے گرمیوں کی چھٹیوں میں اپنے گھر ملک واپس چلے گئے, یا جب فادر ان کا ہے اسے کہتے ہیں جاب کر رہا ہے وہاں چلے گئے, یا جو فادر ہے وہ اسے کہتے ہیں بچوں سے ملنے کے لیے کینیڈا آ گیا. جی ایسی ارینجمنٹ میں نے بھی طے کہ اگر ٹیمپرری بیسس پہ, میں بھی کچھ ایسے ہی 2 سال کرتا رہا سیٹ اپ, لیکن اگر یہ پرماننٹ بیسس پہ آپ لے کے چلیں گے تو جو امپیریکل ایویڈنس ہے وہ سجیسٹ کرتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو فیملی ممبرز ہوتے ہیں, میں وائف اور بچوں کی بات کر رہا ہوں, انہیں پھر اکیلے رہنے کی عادت ہو جاتی ہے. اور جب وہ ہسبینڈ ہے بھی جو اکیلا وہاں پہ رہ رہا ہے, اس کا بھی اپنا ایک سیٹ اپ وہاں بن گیا ہوتا ہے, جب پھر وہ اکٹھے آگے رہتے ہیں تو اس میں پھر انکنسسٹنسی یا فرکشن بڑھ جاتی ہے, اور اس کے نتیجے میں پھر جب وہ اکٹھے ہوتے ہیں کینیڈا میں تو وقت کے ساتھ ساتھ جو وقت گزرتا جاتا ہے, یعنی بچے جب بڑے ہو رہے ہوتے ہیں اور پھر سب کچھ, تو پھر اسپیشلی وہ ٹین ایج میں جب آ جاتے ہیں سب کچھ, تو اس میں پھر وہ اتنے کمفرٹیبل نہیں رہتے اپنے فادر کی کمپنی میں, اور پھر فادر جو ہے سوچتا ہے کہ یار کیا وجہ ہے میں اس فیملی میں کیوں ایک مس فٹ کیوں ہو رہا ہوں. وہ مس فٹ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ پچھلے کئی سالوں سے اس کو اس انداز میں اس نے ڈے ٹو ڈے لائف میں ان کے کوئی پارٹیسپیٹ نہیں کیا ہوتا. تو اب جب وہ آ کے پارٹیسپیشن کرنے کی کوشش کرتا ہے, کوئی ایسی بات کرتا ہے, تو اس کو پھر انفارچونیٹلی ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا بائی ادر فیملی ممبرس. تو یہ بہت اس کی نیگیٹو سائڈ ہے, جو اکثر لوگ جو ان سے شاید شروع میں اس چیز کو شاید اس انداز میں نہ دیکھ رہے ہو, جو اس وقت بھی یعنی اس پروسیس سے گزر رہے ہیں, اس مرحلے سے گزر رہے ہیں, شاید وہ یہ نہیں سوچ پا رہے کہ جی مستقبل میں آنے والے 8-10 سال میں جب ان کے بچے جوان ہو جائیں گے, جو ان کی وائف بھی اتنا عرصہ کے لیے یہاں پہ رہے گی, تو شاید پھر وہ بندہ اس فیملی میں مس فٹ ہو جائے. یہ ایک بہت بڑی اس کی ایک قیمت ہے جو فیملی کو چکانی پڑتی ہے. تو جناب اس میں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی یہ بات تو چلے ٹھیک ہے, اب اکنامک سرکمسٹانسز ایسے ہیں کینیڈا میں, کیا کیا جائے, فیملیز کی مجبوری ہوتی ہے, تو کیا اس طرح کی جو امیگریشن ہے از اٹ ورتھ اٹ اور ناٹ. آپ دیکھیں اب اس کا بھی دیر از نو ون رائٹ آنسر. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار ہم اپنے بچوں کو سیٹل کرانا چاہ رہے تھے, جب بچے بڑے ہو جائیں گے تو پھر ان کی جو وائف ہے وہ واپس اپنے ہوم کنٹری میں چلی جاتی ہے, کہتے ہیں جی بچے بڑے ہو گئے ہیں تو چلیں ٹھیک ہے جی اب ہم ہسبینڈ وائف جو سے ہیں اسے کہتے ہیں وہاں پہ رہتے ہیں. یا ایک اور سچویشن ہے کہ جو فادر ہے ہسبینڈ, وہ بعد میں ریٹائرمنٹ لے کے یا اپنے کاروبار کو وائنڈ اپ کرنے کے بعد بڑھاپے میں وہ پھر جناب واپس آ جاتا ہے. لیکن میں نے بتایا کہ اس کی وہ امپلیکیشن ہے کہ پھر بچوں کے ساتھ وہ جو آپ کی جو ایک کمفرٹ زون ہوتی ہے, یا جو آپ کا جو آپ نے دیکھتے ہیں جب سال آپ اکیلے رہے اور آپ نے ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ نہیں کیا, تو پھر وہ اجنبیت جو ان سی ہوتی ہے نا وہ ڈیولپ ہو جاتی ہے, اور پھر یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ جناب وہ باپ کو اس انداز میں وہ یعنی انٹرٹین کرے یا اس کو اس انداز میں فیملی ممبر کے طور پہ لیں جو کہ دوسری فیملی میں ہوگا. یہاں پہ ڈے اینڈ نائٹ فادر اور مدر جو ان سے بچوں کی جو ان سے نگہداشت کر رہے ہیں, ان کی پرورش کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, اور بچوں کو پتہ ہے نا کہ جب ہم فیملی کی بات کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فادر از دا ہیڈ آف دا فیملی. وہ فزیکلی اس کی پریزنس وہاں پہ ہمیں نظر آتی ہے صبح شام, وہ ہماری ایجوکیشن کے اندر بھی ہماری مدد کرتا رہا, وہ صرف ہماری اکنامک مینز نہیں دیتا رہا بلکہ ہمیں ایموشنل ڈسٹریس میں ہمیں کمفرٹ کرتا رہا, اور جو اس طرح کی سچویشنز کبھی ہماری بیماریاں آئیں, کوئی پریشانی آئی, خوشی کے ہمارے موقع آئے, ہماری برتھ ڈیز آئیں, کچھ اور ہوا, تو اس کی فزیکل پریزنس ہر جگہ پہ موجود تھی. یہ بہت بڑی چیریشڈ میموریز ہوتی ہیں, اور وہ سوچتے ہیں کہ نہیں اب یہ شخص جو آ کے ہمارے پاس رہ رہا ہے, یہ ان فزیکل جو میموریز ہیں ان میں تو ان کا تو حصہ رہا ہی نہیں ہے, بہت کم حصہ یہ رہا ہے, تو اب یہ یہاں پہ آ کے پرابلی ہماری لائف کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو جب اس طرح کی سچویشن ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ شخص یا وہ فیملی ضرور یہ کویشچن کرے گی کہ جناب یہ جو کینیڈا کی امیگریشن ہے, کیا یہ was it worth it کہ ہم اس کے لیے اتنی بڑی قربانی دیتے کہ چلیں یار ٹھیک ہے فیملی جو سی یہاں پہ سیٹل ہو جائے, اور اس کے بعد اسے کہتے ہیں جناب بڑھاپے میں جا کے ہم اس فیملی کو جوائن کر لیں گے, اور پھر اسے کہتے ہیں کمفرٹ زون میں رہ کے وہ لائف کو انجوائے کریں گے. تو جناب یہ سوال جو ہے میں پھر آپ لوگوں کو آڈینس کو چھوڑتا ہوں, آپ کے بے شمار رشتہ دار ہوں گے جو اس طرح کی سچویشن میں کینیڈا کی امیگریشن یا اور دوسرے ملکوں میں بھی اس طرح کی امیگریشن کی سچویشن چلتی ہے, ہم کینیڈا اسپیسیفک میں بات کر رہا ہوں, وہ گزر رہے ہوں گے, اور آپ میں سے بے شمار لوگ ایسے ہوں گے جو خود اس پروسیس سے گزر رہے ہوں گے. تو ان کے لیے اسے کہتے ہیں یہ ویڈیو میں بھی این آئی اوپنر کہ جناب کیا انہوں نے کبھی مستقبل کے بارے میں سوچا ہے, اگر نہیں تو وہ اب ضرور سوچیں.
اور دیکھیں کہ جناب یہ جو اس وقت تو زندگی جو گزر رہی ہے وہ اپنی فیملی کو جو ایک اکنامک فریڈم دے رہے ہیں باہر کے ملک رہ کر، کینیڈا سے باہر رہ کر، اور جناب ان کے سارے جو کمفرٹس ہیں وہ پورے کر رہے ہیں، لیکن کیا آنے والے دنوں میں جب وہ ریٹائر ہوں گے، جب وہ بوڑھے ہو جائیں گے اور انہیں ان کمفرٹس کی ضرورت ہوگی، اس فزیکل کمفرٹ کی ضرورت ہوگی، اس فزیکل ایسوسیشن کی ضرورت ہوگی، تو کیا وہ فیملی ممبرز، خاص طور پہ بچے جنہوں نے وہ فزیکل جو کمفرٹس ہیں آپ سے نہیں انجوائے کیے انفارچونیٹلی، تو کیا وہ بڑھاپے میں آپ کو فزیکل کمفرٹس دیں گے؟ اٹ میں بی اے بگ کوشچن مارک. اف یو آر لکی، آئی وڈ سے، جو انفارچونیٹلی بہت کم لوگ لکی ہوتے ہیں، تو پھر تو شاید اولاد ایسی ہو وہ آپ کو اسے کہتے ہیں ایکسیپٹ کرے کہ نہیں یار اس بندے نے ساری زندگی محنت کی تھی ہمارے لیے، بے شک باہر رہا، ہم سے دور رہا، لیکن بیسکلی یہ ہمارے لیے قربانی دے رہا تھا. اور اگر فیملی بچے جو اکثر اس طرح کے ہوتے ہیں لاؤبالی سے، وہ سوچتے ہیں کہ نہیں یار ٹھیک ہے اس نے ہماری پرواہ نہیں کی تھی، اب بڑھاپے میں ہم کیوں اس کی پرواہ کریں، چلیں یہاں پہ اولڈ ایج ہومز ہیں یا باقی چیزیں اس طرح کی ہیں، وہاں پہ اس کو بھرتی کرا دیتے ہیں، تو وہاں پہ یہ شخص زندگی گزارے اور انجوائے کرے. تو پھر میرے خیال میں جو اینڈ ہے وہ بہت ٹریجک اینڈ ہوگا انفارچونیٹلی. تو بہرحال جناب اس ویڈیو یہ میں نے بظاہر یہ ایک لائٹ ٹاپک تھا، لیکن اس کی بڑی سیریس امپلیکیشن ہے اگر آپ غور کریں، خاص طور پہ وہ فیملی جو اس طرح کے عمل سے گزر رہی ہیں، تو یہ ان کے لیے ایک آئی اوپنر ہو سکتا ہے، اور وہ پرابلی پھر اپنی اسٹریٹجی کو ری ویلیویٹ کر سکتے ہیں کہ یار کتنی جلدی وہ اپنی فیملی کے ساتھ کینیڈا میں آ کے یونائٹڈ ہو جائیں. اور بعد میں ایک اور اسپیکٹ یہ بھی ہوتی ہے، کچھ لوگ بڑے لاؤبالی سے ہوتے ہیں، یہاں پہ میں ہیڈ آف فیملی کی بات کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں یار ٹھیک ہے بس فیملی کو سیٹل کر دیا، وائف بھی وہاں پہ ہے، کوئی ڈونٹ کیئر، ہماری اپنی ایک زندگی دوستوں یاروں میں اپنے ملک کے اندر مگن ہے، ہمارا کوئی اور ہلکا ہے باپ بنا ہوا ہے. اگر آپ اس کیٹیگری کے شخص ہیں پھر تو آپ کو کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ پھر تو آپ بھی ایک فری لینس ہیں اور آپ کی فیملی بھی یہاں پہ فری لینس کے طور پہ رہ رہی ہے، پھر سچویشن اور ہے. لیکن اگر آپ ایک واقعی مطلب ایک فیملی مین ہے تو پھر آپ کے لیے یہ سوچنے کا وقت آ گیا ہے کہ جناب اس طرح کی جو سچویشن ہے اس کو کتنی جلدی ریپ اپ کیا جائے، وائنڈ اپ کیا جائے، اور اپنی فیملی کے ساتھ کینیڈا میں آ کے اس کو جوائن کیا جائے. تو جناب اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں. یہ لائٹ سی تھاٹس ہوتی ہیں، پرسنل ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ شیئر کیے جاتے ہیں. اور اگر آپ ہماری دوسری ویڈیوز میں بھی انٹرسٹڈ ہوں، بیکاز اگر ہماری پلے لسٹ دیکھیں تو اس میں آپ کو ٹریول ولاگس کی کیٹیگریز بھی ملیں گی، انفارمیشنل ویڈیوز کی میں نے بات کی ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوتا ہوں. تو یہ سب کے سب ویڈیوز جو ہیں آپ لوگوں کے انفارمیشن کے لیے، آپ کو ایک انجوائمنٹ یا پہنچانے کے لیے یہ ہم سب چیزیں تیار کر رہے ہوتے ہیں. تو جناب وہ ضرور دوسری ویڈیوز بھی دیکھیں اور دعا میں ہمیں یاد رکھیں. خدا حافظ، جلدی ملاقات ہوگی ایک اور ویڈیو میں کسی اور جگہ پہ.